العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم اللہ اعلم بمراده تنزيل الكتاب القرآن مبتدا لا ريب شك فيه خبر اول من رب العالمين خبر ثان ام بل يقولون افترى محمد لا بل هو الحق من ربك لتنذر به قوما ما نافية أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون بإنذارك. الف لام میم، اس کی مراد تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بلا شبہ یہ کتاب قرآن تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔ تنزیل الکتاب مبتدا ہے، لا شک فیہ خبر اول ہے، من رب العالمین خبر ثانی ہے۔ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، تاکہ آپ اس کے ذریعے اس قوم کو ڈرائیں کہ جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ معنافیہ ہے تاکہ وہ آپ کے ڈرانے سے ہدایت حاصل کرے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام اولها الاحد وآخرها الجمعہ ثم استوى على العرش وهو في اللغة سرير الملك استواء يليق به ما لكم يا كفار مكة من دونه غيره من ولي اسم ما بزيادة من أي ناصر ولا شفيع يدفع عنكم عذابه أفلا تتذكرون هذا فتؤمنون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض مدة الدنيا ثم يرجع الأمر والتدبير إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون في الدنيا في سورة سأل 50,000 سنة وهو يوم القيامة لشدة أحواله بالنسبة إلى الكافر وأما المؤمن فيكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا كما جاء في الحديث ذلك الخالق المدبر عالم الغيب والشهادة أي ما غاب عن الخلق وما حضر العزيز المنيع في ملكه الرحيم بأهل طاعته۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے 6 دن میں پیدا کیا۔ ان میں ان کا پہلا دن یکشنبہ ہے اور آخری دن جمعہ ہے۔ پھر وہ عرش پر قائم ہو گیا۔ عرش لغت میں تخت شاہی کو کہتے ہیں، ایسا قیام جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اے کفار مکہ، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی حمایتی نہیں ہے۔ من ولی میں من کی زیادتی کے ساتھ ماں کا اسم ہے، یعنی کوئی حمایتی نہیں ہے، اور نہ کوئی سفارشی کہ جو تم سے اس کے عذاب کو دفع کر سکے۔ پھر کیا تم اس کو سمجھتے نہیں ہو کہ ایمان لے آؤ؟ آسمان سے لے کر زمین تک دنیا کی مدت تک ہر حال کی تدبیر کرتا ہے، پھر تمام امور اور تدبیریں اسی کی طرف لوٹ جائے گی، ایسے دن میں کہ جس کی مقدار دنیا میں تمہارے شمار کے اعتبار سے 1000 سال کے برابر ہوگی۔ اور سورہ سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع، اس صورت میں 50,000 سال ہے اور وہ قیامت کا دن ہے اس کی شدید ہولناکی کی وجہ سے بنسبت کافر کے۔ رہا مومن تو وہ دن اس پر ایک فرض نماز پڑھنے کے وقت سے بھی کم ہوگا کہ جس کو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔ یہ خالق جو کہ تدبیر کرنے والا ہے، غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، یعنی ہر اس چیز کا جو مخلوق کے لیے غائب اور جو ظاہر ہے، جو غالب ہے اپنے ملک میں، اور نہایت رحم والا ہے اطاعت کرنے والوں پر۔ الذی احسن کل شیء خلقہ بفتح اللام فعلا ماضیا صفة
وبسكونها بدل اشتمال وبدأ خلق الإنسان آدم من طين ثم جعل نسله ذريته من سلالة علقة من ماء مهين ضعيف هو النطفة ثم سواه أي خلق آدم ونفخ فيه من روحه أي جعله حيا حساسا بعد أن كان جمادا وجعل لكم أي الذرية السمع بمعنى الأسماع والأبصار والأفئدة القلوب قليلا ما تشكرون ما زائدة مؤكدة للقلة. اور جس نے خوب بنائی جو چیز بنائی، خلقہ میں لام کے فتحے کے ساتھ فعل ماضی ہونے کی وجہ سے حال یہ ہے کہ جملہ ہو کر شے کی صفت ہے اور سکون لام کے ساتھ بدل الاشتمال ہے. اور انسان یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے کی، پھر اس کی نسل کا سلسلہ بے وقعت پانی کے جوہر خون بستہ سے جاری کیا اور وہ نطفہ منی ہیں، اور پھر اس کو یعنی آدم کی تخلیق کو ٹھیک کیا، پھر اس میں اپنی روح پھونک دی، پھر اس کو زندگی بخشی اور حساس بنایا، حالانکہ وہ جماد بے حس تھا. اور اسی نے اے اولاد آدم تمہارے کان بنائے، سمع بمعنی اسماع ہے، اور آنکھیں بنائیں اور دل بنائے، اس پر بھی تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. ما زائدہ قلت کی تاکید کے لیے ہے. وقالوا أي منكر البعث أإذا ضللنا في الأرض غبنا فيها بأن صرنا ترابا مختلطا بترابها أإنا لفي خلق جديد استفهام إنكار بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في الموضعين. قال تعالى بل هم بلقاء ربهم بالبعث كافرون قل لهم يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم أي بقبض أرواحكم ثم إلى ربكم ترجعون أحياء فيجازيكم بأعمالكم. اور منکرین بعث نے کہا کیا جب ہم زمین میں گھل مل جائیں گے، رل مل جائیں گے، یعنی زمین میں غائب ہو جائیں گے، اس طریقے پر کہ ہم مٹی ہو جائیں گے اور زمین کی مٹی میں خلط ملط ہو جائیں گے، تو کیا ہم نئی تخلیق میں آ جائیں گے؟ یہ استفہام انکاری ہے. دونوں جگہوں میں دونوں حمزوں کی تحقیق اور دوسرے کی تسہیل، اور دونوں صورتوں میں دونوں حمزوں کے درمیان الف داخل کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ بعث بعد الموت کے ذریعے اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم کو موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر ہے، یعنی تمہاری روحوں کو قبض کر کے پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جاؤ گے زندہ کر کے. بعد ازاں وہ تم کو تمہارے اعمال کی جزا دیں گا. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. پچھلی صورت میں توحید و قیامت کا ذکر تھا. اس صورت کے شروع میں قرآن کی حقانیت اور اس سے رسالت کا اثبات ہے. ان مضامین میں تناسب ظاہر ہے. تنزیل الکتاب یعنی شک و ریب اور تذبذب کا اس کتاب میں کہیں گزر نہیں. یہ لوگ ذرا غور و انصاف کرے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتاب پروردگار کی طرف سے اس لیے آئی ہے کہ آپ قوم کو درست کرنے اور راہ راست پر لانے کی سعی کرے. جن کے پاس قرنوں سے کوئی بیدار کرنے والا پیغمبر نہیں آیا، ایسی کتاب جو بے نظیر ہو کیا کوئی خود بنا کر پیش کر سکتا ہے؟ قرآن کے کلام الہی ہونے کی وجدانی دلیل حد ہو گئی جب ایسی روشن کتاب میں بھی
انہوں نے شبہات نکالنے شروع کر دیے، تو ان کے متعلق کیا رائے قائم کی جائے؟ سوچنے کی بات ہے کہ کسی ملک میں دفعتاً ایسی بات منہ سے نکال دینا جو وہاں کے سینکڑوں برس کی مسخ شدہ ذہنیت اور مذاق کے یکسر خلاف ہو، اور جس کے قبول کرنے کی ادنا استعداد بھی نہ پائی جاتی ہو، کسی سمجھدار کا کام نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ ایسا شخص وہی ہو سکتا ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کر کچھ پیش کرنے پر مجبور ہو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بات بنا کر لاتے تو وہ عرب کی عام فضا کے مناسب اور عام جذبات کے موافق ہوتی۔ اسی سے ایک انصاف پسند سمجھ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب اور احکام لائے وہ من گھڑت نہیں بلکہ خدائی پیغام ہیں۔ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون۔ ما اتاهم من نذیر سے اس جگہ رسول اصطلاحی مراد ہے، مطلب یہ ہے کہ قریش مکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا تھا، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انبیاء کی دعوت بھی ان تک نہ پہنچی ہو، اس لیے کہ دوسری آیت میں واضح طور پر ارشاد ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یعنی کوئی امت اور جماعت دنیا میں نہیں جس میں کوئی اللہ سے ڈرانے والا اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا نہ آیا ہو۔ اس آیت میں لفظ نذیر اپنے عام لغوی معنی میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت دینے والا، خواہ کوئی رسول ہو یا اس کا کوئی نائب یا عالم دین اور داعی۔ تو اس آیت سے تمام امتوں تک توحید کی دعوت پہنچ جانا معلوم ہوتا ہے۔ اس کا مقتضی یہ ہے کہ اقوام عرب میں بھی توحید کی دعوت پہلے سے ضرور پہنچی ہوگی، مگر اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ یہ دعویٰ خود کوئی نبی و رسول لے کر آیا، ہو سکتا ہے کہ ان کے نائبین علماء کے ذریعے پہنچ گئی ہو۔ اس لیے اس سورت اور سورہ یاسین وغیرہ کی وہ آیتیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قریش عرب میں آپ سے پہلے کوئی نذیر نہیں آیا تھا، ضروری ہے کہ اس میں نذیر سے مراد اصطلاحی معنی کے اعتبار سے رسول و نبی ہو، اگرچہ دعوت ایمان و توحید دوسرے ذرائع سے ان کے پاس پہنچ چکی ہو۔ زمانہ فترت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بعض حضرات کے متعلق ثابت ہے کہ وہ دین ابراہیم و اسماعیل پر قائم تھے، توحید پر ان کا ایمان تھا اور بت پرستی اور بتوں کے لیے قربانی سے متنفر تھے۔ روح المعانی میں موسیٰ ابن عقبہ مغازی سے یہ روایت نقل کی ہے کہ عمرو ابن نفیل جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ سے بھی ملے تھے، مگر آپ کی بعثت سے قبل ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسی سال قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ یہ واقعہ آپ کی بعثت سے 5 سال قبل کا ہے۔ ان کا حال موسیٰ ابن عقبہ نے یہ نقل کیا ہے کہ قریش کو بت پرستی سے روکتے تھے اور بتوں کے نام پر قربانی کو برا سمجھتے تھے اور مشرکین کا ذبیحہ نہیں کھاتے تھے۔ اسی طرح ورقہ بن نوفل جو آپ کے زمانے نبوت شروع ہونے اور نزول قرآن کے وقت موجود تھے، توحید پر قائم تھے اور انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا اپنا عزم ظاہر کیا تھا، مگر جلدی ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.